بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت مخلوق پیدا فرمائی ہے، لیکن ہر مخلوق کو اپنے امتحان اور آزمائش کا مکلف نہیں بنایا ہے. جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یعنی جو چیزیں اپنی جگہ کھڑی رہتی ہیں وہ مخلوق ہے، اور جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، سبزی ہے، پھل ہے، غلہ ہے، اناج ہے، گھاس ہے، یہ نباتات ہیں. اور جو چیزیں ٹلتی نہیں اپنی جگہ رہتی ہیں وہ جمادات ہیں. پہاڑ ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جن چیزوں میں زندگی اور جان اور شعور ہے وہ حیوانات ہیں، اور ان میں مختلف قسمیں ہیں. مجموعی طور پر 3 قسم کی مخلوقات ہیں. کچھ جماد ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، جہاں اللہ نے ڈال دیا وہیں پڑے رہتے ہیں. اور کچھ نبات ہیں جو اگتے رہتے ہیں اور اپنے پھل سے اور اپنے فائدے سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. اس میں بھی ایک تازگی ہے، ایک طرح کی زندگی. اور حیوان ہے جس میں جان اللہ نے باقاعدہ رکھی. اور ان تینوں میں سے ہر ایک کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں. جمادات کی بھی بہت قسمیں ہیں، نباتات کی بھی بے حساب، گننا مشکل ہے اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور حیوانات بھی بے حساب ہیں، اتنے قسم کے جاندار ہیں. پانی میں، خشکی میں اور ہواؤں فضاؤں میں. ہر ایک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضائی مخلوق 10,000 ہیں اور بری مخلوق 10,000 ہیں، اور بحری یعنی جو دریاؤں میں ہوتے ہیں وہ 10,000 قسم کی کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں. تو یہ سارے عالم ہیں، جسے کہا گیا رب العالمین، سارے عالموں کا پالنے والا. ایک عالم کا نہیں، سارے عالموں کا پالنے والا تو رب العالمین ہے. تو رب العالمین ایک عالم تھوڑا ہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 40,000 عالم بتائے. بہت عالم ہیں. ان عالموں میں سب مخلوقات ہیں، لیکن جو مخلوق انسان کہلاتی ہے، بس اسی ایک مخلوق کو اللہ نے مکلف بنایا، اور انسانوں کے تابع جنات کو بھی مکلف بنایا. عقل دی، شعور دیا، اللہ کے حکم کو سمجھنے کا شعور دیا، اللہ کے حکم پر چلنے کی طاقت دی. پھر امر و نہی سے ان کی مدد فرمائی. امر و نہی کہتے ہیں کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام. یہ اللہ نے نازل کیے کیونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا. امتحان یہ تھا کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرے. اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے راضی کرے، تو دین کا اور شریعت کا اور نبوت کا نظام قائم فرمایا. اس نبوت کے نظام کے ذریعے سے وہ بتا دیتا ہے میں ایسے راضی ہوتا ہوں، ایسے ناراض ہوتا ہوں، تاکہ بندہ زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے. جتنے انسان ہیں، اگر جتنے کائنات میں انسان اب تک ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی
رضا والے کام کرتے اور جتنے آئندہ ہونے والے ہیں وہ سب کے سب رضا والے کام کرتے، ناراضگی کا کوئی کام نہ کرتے، تو بھی اللہ نے جو وعدے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمائے ہیں وہ پورے کرتا اور کوئی اس کو مشکل نہیں پیش آتا۔ رازق بلا معونۃ، اہل السنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے، رازق بلا معونۃ، اپنی ہر مخلوق کا رازق ہے بنا کسی مشقت کے، کچھ بھی مشقت نہیں۔ پالنا صرف ہم کو ہی نہیں پڑتا ہے، پالنا ساری مخلوقات کو پلتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ دریا میں اتنی مخلوق ہے جو زندہ ہیں اور وہ کھا پی کر زندہ رہتی ہیں، ان کی ضروریات زندگی وہاں بھی ان کو ہیں، اللہ ان کو وہاں پہنچاتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ ایسی ضروریات زندگی فضاؤں میں جو مخلوقات ہیں، ان گنت بے حساب قسم کے پرندوں کی ضروریات اللہ پوری کرتا ہے، ان گنت بے حساب قسم کے چوپائے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، اتنے حشرات الارض ہیں، چیٹیاں کتنی تعداد میں ہیں، اور اس کے علاوہ زمین پر رینگنے والے معمولی حقیر قسم کے مہین قسم کے جانور ہیں، یہ سب ہے۔ ان کو روزی دینا پڑتا ہے، وہ بغیر روزی دیے زندہ نہیں ہیں، انہیں روزی دینا پڑتا ہے، اور ان کا بھی رزاق اللہ ہی ہے، ہمارا رزاق بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ گرامر کے اعتبار سے ہی کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکے گا اس میں۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، بڑی قوت والا ہے، بہت زبردست و غالب ہے۔ اس لیے اب سوچا نہ جائے کہ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، سوچا نہ جائے، دیتا وہی ہے، وہی رزاق ہے۔ وسائل بنا دیے، اسباب بنا دیے، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اس جال میں پھیلا دی اپنی قدرت، اور اسباب سے عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان کی نظر اسباب تک جاتی ہے اور مسبب تک نہیں جاتی کہ اس سبب کو اس لائق کس نے بنایا ہے۔ یہ سبب تو ہے، اس سے کام بنتا ہے، لیکن اس سبب کو اس لائق کس نے بنایا ہے؟ اور اگر وہ سبب میں اپنی ذاتی طاقت ہو اور وہ خود ہی اس لائق ہو، تو پھر ایسی صورت میں اسی سبب سے کسی کو نقصان کیوں ہوتا ہے، کسی کو فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سبب میں اپنی ذاتی کوئی طاقت نہیں، اسی لیے وہی سبب کسی کے لیے مفید، کسی کے لیے مضر، وہی سبب کسی کی زندگی کا سبب، کسی کی موت کا سبب، وہی ایک ہی سبب ہے، کسی کی موت کا ذریعہ بن رہا ہے، کسی کی زندگی کا ذریعہ۔ تو ہم دیکھتے نہ ہیں، دنیا میں روز دیکھتے ہیں، تو یہ ماننا تو پڑے گا، چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان ہو، اسباب سے کام بنتا ضرور ہے، لیکن خود اسباب کام بنانے کے لائق نہیں۔ ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو ان کے ذریعے کام بناتی ہے، اور جب نہیں بنانا چاہتی تو انہی کے ذریعے بگاڑ بھی دیتی۔ مشیت کسی کے ہاتھ میں ہے، اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ باتیں ہم نہیں مانیں گے تو بھی ماننا پڑے گا، اگر اسلامی ناموں سے نہیں مانیں گے تو کسی اور نام سے ماننا پڑے گا، ماننا تو پڑے گا ہی، نہیں مانے گا تو بے وقوف پاگل مجنون سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ ماننا ایک عقل بندی کی بات ہے، ضروری بات ہے، سب کی سمجھ کی بات ہے۔ ایمان کی بھی اس کے لیے ضرورت نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ اسباب کچھ نہیں بناتے بگاڑتے، اسباب ایک سبب ضرور ہے، ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن ان کی ذات میں بناؤ بگاڑ کی طاقت نہیں، یہ سب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رزاق ہے، اللہ رب العزت پرورش کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اور ہمارے ساتھ جنات ہمارے تابع ہیں، یہ دو مخلوق ہیں جن کو ثقلین کہا جاتا ہے، جن کو سورہ رحمان میں اللہ نے ساتھ ساتھ مخاطب کیا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے پوچھا ہے، انسانوں سے اور جنات سے۔ اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کسی کو اس لائق نہیں بنایا تھا کہ وہ اللہ کی مرضی کو پہچان سکے اور اسے پورا کر سکے، ہمیں اس لائق بنایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پہچان سکیں اور اسے پورا کر کے اس کو راضی کر سکیں۔ اس لائق ہمیں بنایا ہے اور ہمارے اندر اس کی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک قدرت ہمارے اندر رکھی ہے، ایک ارادہ اور اختیار اسباب، ذہن دیا ہے، کیا مناسب سبب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی صلاحیت ہم کو اللہ نے دی ہے اور مخلوقات کو نہیں دی، ہمیں دی ہے۔ کسی چیز کا ارادہ کرنا یہ کسی اور مخلوق کو نہیں آتا، ہم کو آتا ہے، اور جس چیز کا ہم ارادہ کریں اس کے لیے صحیح اور مناسب اسباب کیا اختیار کرنے چاہیے، یہ فیصلہ بھی اور مخلوقات کو کرنا نہیں آتا، ہم کو کرنا آتا ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر اپنے دین کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، یعنی ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ چلنا پڑے گا ہمارے حکم کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی۔ 15 سال معاف کر دیے کہ سمجھ آتے آتے، عقل پختہ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، اس لیے 15 سال معاف کر دیے۔ اب 15 سال سے تم اپنی رائے سے نہیں چلو گے، ہماری رائے سے چلو گے۔ تمہاری خوشی مقدم نہیں ہے، ہماری خوشی مقدم ہے۔ تمہاری ناراضگی کا کوئی وزن نہیں ہے، ہماری ناراضگی اہمیت رکھتی ہے۔ تمہاری چاہتیں معتبر نہیں ہیں، ہماری چاہت معتبر ہے۔ اس کو مان کے چلو، اس کو ٹارگٹ کر کے چلو، زندگی گزارو۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہتیں دی ہیں اور چاہتوں کو کچل دیا ہو اپنی چاہت مسلط کر کے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا دنیا کے جابروں کے پاس ہوتا ہے، دنیا کے جابر ایسا کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ اختیارات دے دیے، حقوق دے دیے آئین کے اندر، لیکن اپنی فورس سے، اپنی طاقت سے، اپنے اقتدار کے نشے سے ہمیں کچلتے ہیں۔ دنیا میں کتنی کنٹریز ہیں جہاں قانون ان کو آزادی دیتا ہے لیکن حکمراں ان کی آزادی کو کچل دیتے ہیں۔ ہمارے رب نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیں چاہتیں دی ہوں اور پھر اپنا قانون مسلط کر کے چاہتوں کو کچل دیا ہو، نہیں، بلکہ اپنا قانون اس اندازے سے، اس مناسبت سے، اس حسین پیرائے میں، اس عمدہ طریقے میں ہمیں دیا ہے جس سے ہماری بنیادی چاہتیں متاثر نہ ہوں، ہماری صرف نفسانی چاہتوں کو کچلا جائے اور بنیادی چاہتیں بھی متاثر نہ ہوں۔ آدمی کھانا پینا چاہتا ہے، اسلام نے کھلی چھوٹ دی ہے، کچھ پابندیاں لگائیں جو ہمارے لیے مضر تھیں، مفید نہیں تھیں، بس اسی میں آزما لیا ہے۔ چاہتے تو اللہ تعالیٰ خنزیر بھی ہمارے لیے حلال کر دیتے، کتے کو بھی حلال کر دیتے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ بھی تو ایک جانور ہے نا، اب بکری میں اور خنزیر میں کیا فرق ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مفتی اعظم ہندوستان کے، وہ بہت ظریف الطبع بھی تھے۔ ایک دہریہ قسم کے انسان نے کہا کہ آپ لوگ خنزیر کو حرام کہتے ہو، بکری کو حلال کہتے ہو، تو اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا بھی تو گوشت ہوتا ہے، دونوں بھی تو چوپائے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اپنی ماں سے نکاح کر لو، اس واسطے کہ وہ عورت میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھی تو ایک ہی عورت ہے۔ لیکن کوئی قانون الگ کرتا ہے اس کو، کوئی جذبہ الگ کرتا ہے اس کو، کوئی احترام الگ کرتا ہے اس کو، سب دنیا مانتی ہے اس کو۔ تو پھر فرق کر لیا، عورت میں فرق کیا تم نے نکاح کرنے کے واسطے، یہ عورت اس سے کیا جا سکتا ہے، یہ عورت نہیں کیا جا سکتا، اس کو اللہ نے حلال کیا، اس کو اللہ نے حرام کیا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا فطرت بھی نفرت کرتی ہے اس سے، انسان کا نیچر، انسان کی طبیعت اس سے ابا کرتی، انکار کرتی۔ جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، کسی مسئلے میں دیکھو، اگر شریعت کہتی ہے حرام ہے، نہیں کھا سکتے تو طبیعت بھی اس سے نفرت کرتی۔ تو اللہ نے اسی کو حرام کر کے آزمایا ہے جو ہمارے لیے مضر تھا، وہ تو ورنہ تو اللہ حلال کو بھی آزما لیتے ہم کو کہ یہ بھی نہیں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تربیت اور ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، یا جب بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں، نفل ہو یا فرض، تو اللہ کہتے ہیں حلال بھی نہیں کھا سکتی، حلال بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتی، حلال بھی نہیں پی سکتی۔ دن بھر رکاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ میرا حق تو یہ تھا
کہ میں تمہیں زندگی بھر ان سب چیزوں سے روک دیتا، لیکن میں نے نہیں روکا، اس لیے کہ وہ تمہاری نفسیات، تمہاری فطرت، تمہاری جبلت متاثر ہوتی اور تمہیں پریشر پڑتا، دباؤ پڑتا مجھے راضی کرنے کے کام میں، مجھے راضی کرنے کے مقصد میں تم پریشان ہو جاتے۔ پریشان نہیں کیا میں نے، جو چیز تمہیں نقصان دیتی تھی اسے حرام کر دیا، اور اسی میں آزما لیا تم کو کہ ثابت کر دو کہ میں بندہ ہوں، نہیں کھاؤں گا کبھی، نہیں پیوں گا کبھی، ثابت کر دو میں بندہ ہوں، ثابت کر دو۔ ثابت کرنے کے لیے ہماری اچھی پسندیدہ کو، پسند کو، اچھی پسند کو اللہ نے نہیں توڑا، اچھی پسند برقرار رکھی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ پوچھئے یہودیوں سے جنہوں نے تقوی کے زام میں اللہ کے حلال کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، ان سے ذرا پوچھئے کہ کس کے لیے میں پیدا کرا ہوں، کس کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کیا ہوں۔ من حرم زینت اللہ، اللہ کی دی ہوئی زینتیں کس نے حرام کی ہیں، اور والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ روزی کس نے حرام کی ہے۔ یہود نے کہا ہم اونٹ بھی نہیں کھائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کس نے حرام کیا، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو کتے کو کیا، خنزیر کو کیا، ہر چیر پھاڑنے والے جانور کو کیا، جس کے اثرات تمہارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس غذا کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جن کے اثر کو مضر نہیں سمجھا ان کو حلال کر دیا، اور جن کے اثر کو مضر سمجھا ان کو حرام کر دیا اللہ پاک۔ تو اللہ کا سسٹم ظلم کا نہیں ہے، اللہ کا دین وہ اس کا سسٹم ہے، یہ اس کا ہمارے اوپر ڈالا ہوا بوجھ ہے، یہ وہ بوجھ ہے جس کو ہم بآسانی اٹھا سکتے ہیں، ذرا ہمارے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں۔ کوئی آدمی، اب ہو تو نہیں سکتا نبیوں کے علاوہ، لیکن فرض کرو کوئی آدمی 100% نیکی کرنے والا اور 100% گناہ سے بچنے والا ہو جائے، ایسا نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کم سے کم کر سکتا ہے اور نیکی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن 100% نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، فرض کرو اگر ایک بندہ طے کر لے پوری زندگی میں 100% نیکی کروں گا اور ہر 100% گناہ سے بچوں گا، اور اگر وہ اس کو کر بھی لے تو اس کے لیے ذرا مشقت کا کام نہیں ہوگا، ذرا مصیبت کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے، ہمارے اندر اس کی گنجائش اللہ پاک نے رکھی ہے، ایسا ہی پیدا کیا ہے، ایسا بنا کے پیدا کیا ہے۔ جو چیز ہے مثال کے طور پر جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرا بوجھ اٹھاتی ہیں، تو بنانے والا کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ترازو کو لے لیجیے، بنانے والے نے یہ کہا ہے کہ اس ترازو کے پلڑے میں یا اس ترازو کی مشین میں یا کانٹے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ 100 کلو کو یعنی وزن کر سکتا ہے، کیل کر سکتا ہے، 100 کلو کا ترازو۔ تو اس نے کہا یہ 100 کلو، اور اس نے ایک ترازو بنایا ہے، اور جو وے برج ہوتا ہے اس کے اوپر سے اتنے ہزاروں کلو کی گاڑی تولی جا سکتی ہے، اتنے ہزاروں ٹن تولے جا سکتے ہیں، اس کی کیپیسٹی اور قوت بتائی اس نے، اس میں اتنی، اب اس سے زیادہ ڈالو تو ٹوٹ جائے گی، اتنی تولے جا سکتی ہے، جس میں 100 تول سکتے اس میں 100 تولو، اس سے زیادہ ڈالو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ جو سونار کی ترازو ہے اس میں تولوں میں وزن کیا جا سکتا ہے، اب اس میں آپ منوں میں ڈالیں گے تو وہ رہے گی ہی نہیں، وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز میں بوجھ اٹھانے کی طاقت کتنی، یہ ترازو کی مثال سامنے رکھو، اس میں بوجھ اٹھانے کی اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی ہے، اس میں اتنی۔ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کے دین کا بوجھ اٹھانے کی طاقت صرف انسان میں ہے اور جنات میں ہے، اور کسی مخلوق میں نہیں۔ یہ اللہ کے دین کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، یہ امر و نہی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم کہیں نہیں ہو سکتا تو غلط ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اٹھا سکتے ہیں، جس نے ہم کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اٹھا سکتے ہیں،
تبھی میں نے اتنا بوجھ ڈالا ہے اس کے اوپر. اور جتنی امتیں پہلے گزر گئی ہیں ان امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ اللہ کے آخری دین اور کامل شریعت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے. تبھی اللہ نے مکلف کیا اور ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ دین دیا. تو یہ کہنا کہ یہ مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، یہ تو ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی ویلو نہیں اللہ کے پاس. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہی ہے. ہاں اللہ سے پوچھو، اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے تو میں تمہارے اوپر یہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ جو کسی پر اتنا بوجھ ڈالے جو وہ نہیں کر سکتا تو وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ اللہ نے ظلم کیا نہیں. پھر اگر یہ دین کا ہمیں پابند بنایا ہے تو ظلم نہیں کیا ہے، یہ اس کا عدل ہے کہ اس نے ہمیں پابند کیا ہے. پھر اس پابندی میں کمی کوتاہی ہو جائے تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں بھرپور سزا دی جائے، لیکن وہ چونکہ فضل کرتا ہے اس لیے اس نے فضل کیا اور کہا توبہ کرو تو معاف کر دوں گا. تو فضل بھی رکھا ہے، لیکن اس کا سزا دینا عدل ہے، عین انصاف ہے کہ وہ سزا دے. کیونکہ طاقت دے کر بوجھ ڈالا ہے. طاقت نہ دیتا تو ظلم ہوتا. وہاں ظلم ہے ہی نہیں، یا عدل ہے یا فضل ہے. ظلم کا تصور بھی نہیں ہے اللہ کے پاس. تو عدل یہ ہے کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، فوراً دے دی جاتی اسی دنیا میں. لیکن فضل بھی فرماتا ہے، اس لیے فضل کی وجہ سے فرمایا فوراً تو نہیں دوں گا، پوری زندگی مہلت ہے. کتنا بڑا پاپ کرو معافی مانگو معاف کر دوں گا، کتنی بڑی غلطی کرو توبہ کرو میں سب نکال دوں گا، درگزر کر دوں گا. میں فضل ہی کا معاملہ کرتا رہوں گا. لیکن اگر آدمی مر جائے تو دنیا میں فضل کا وقت ختم ہو گیا. اب دنیا میں رہا ہی نہیں تو دنیا میں فضل کی کیا امید ہے اس سے. اب اس دنیا میں فضل کا وقت ختم ہو گیا، چانس ختم ہو گیا. اب دو صورتیں ہیں مرنے والے کی، یا ایمان پر مرا ہوگا یا کفر پر مرا ہوگا. اگر کفر پہ مرا ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں قیامت میں رحم و کرم کا کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ اللہ کا صاف اعلان ہے. اس اعلان میں شک کرنے والا بھی مومن نہیں ہے. یہ صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان پہ مرے. اگر ایمان پر مرے تو وہ زانی ہو، وہ بدکار ہو، وہ چور ہو، وہ لٹیرا ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کے لیے تین صورتیں ہوں گی مرنے کے بعد. پہلی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، کسی اچھے عمل کو بہانہ بنا دے یا کسی بھی بہانے کے اس کو معاف کر دے اور کہے بس یہ ایمان لے کے آیا ہے تو اسی ایمان کے ساتھ جنت میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیں گے. دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے اور کہیں گے تیرا ایمان تو مجھے ایکسیپٹ ہے لیکن تو نے مجھے ناراض کیا ہے، اس کی سزا تجھے ملنی چاہیے، تو جہنم میں جاؤ اپنی سزا لے لو. جب تمہاری سزا پوری ہو جائے گی تو ہم تمہیں جہنم سے پھر جنت میں بھیج دیں گے. کیونکہ ایمان تو سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کا. تم ایمان سلامت لائے ہو اس لیے تمہیں جنت میں بھیجیں گے، پر سزا دیں گے تمہاری نافرمانیوں کی، تمہاری جرت اور گستاخی کی سزا دیں گے تم کو. یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کے لیے جہنم میں بھیجیں مگر اس کو جتنی سزا دینا چاہیے تھا اتنی نہ دیں بلکہ تھوڑی بہت دے کے نکال دیں اس کو. یہ بھی ایک ہو سکتی. یہ بس یہ تین شکلیں ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لے کر دنیا سے جائے، اس کا عقیدہ سلامت ہو، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ سلامت لے کر گیا ہے دنیا سے، تو پھر اس کے لیے نامرادی نہیں ہے اور ہمیشہ کی ناکامی سے تو بچ گیا. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جا سکتے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. ہم ایک سخت ترین مصیبت کی زندگی ہے جہنم کی، معمولی زندگی نہیں ہے.
بعض دفعے ایسی حدیثوں کو سن کر بعض سنگ دل یا جاہل لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھائی ایمان عقیدہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہی ہے نا، تو بخش دیں گا، شاید شروع سے ہی کر دیں گا، شاید تھوڑی سزا دیں گا یا پوری بھی دیں گا تو ایک دن تو نکال لے گا نا جہنم سے۔ اگر کوئی ایسی جرأتیں ظاہر کرتا ہے تو وہ برلے درجے کا جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عذاب کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کس کو کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ آپ دنیا کی جیلوں سے گھبرا رہے ہیں جہاں کوئی خاص تکلیف نہیں، بلکہ ہیومن رائٹس کے تحت وہاں ان پہ کوئی ظلم بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی وہاں سزا ناحق نہیں دی جا سکتی۔ اگر سب صرف انڈر ٹرائل ہے تو کھانا پینا رہنا سہنا بستر ضرورت سامان بجلی پنکھا سب اس کو میسر ہے وہاں پر، لیکن جہنم ایسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ معمولی تکلیفوں سے، پولیس کی مار پیٹ سے ڈرتے ہیں کہ بھئی حوالات میں یہ لوگ بہت بری طریقے سے ٹھوک دیتے ہیں، اس لیے اس سے ڈرتے ہیں، اور ڈر کے لوگ بہت احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، جرائم سے دور رہتے ہیں، ڈر کے مارے ہی تو دور رہتے ہیں، ورنہ کون روکنے والا ہے ہم کو اگر ہم کوئی جریمہ کرے؟ ڈر کے مارے ہی نہیں کرتے ہیں، عزت کے مارے نہیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ کے ہاتھ کی عذاب نہیں ہے، وہاں کی ذلت، وہاں کی عذاب، وہاں کی سختیاں معمولی نہیں ہے کہ ہم ایسا سمجھ کے ٹال لیں کہ چلو کبھی تو نکل جائیں گے جہنم سے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ہم لمحہ بھر بھی جہنم میں نہیں رہ سکتے۔ ایک حدیث سن لو، صحیح حدیث ہے، ابو طالب کو جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں اور حضور علیہ السلام سے اس دنیا کی زندگی میں رشتہ داری کی محبت کے حد تک اچھے چچا، انہوں نے رشتہ نبھایا، انہیں بھائی کا بیٹا ہونے کا خیال رکھا اور اس کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں ابو بکر۔ اس بھتیجے کے خاطر خود 3 سال تک جیل میں رہے سردار ہونے کے باوجود، اور اچھے سلوک کیے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے بقول وہ حضور علیہ السلام کے دین کی دعوت میں بھی ایک اچھا سہارا تھی، کیونکہ وہاں مکے میں ہمت تھی تو چچا کی وجہ سے تھی کہ چچا اتنے بڑے آدمی ہیں کہ لوگ ان سے پنگا نہیں لے سکتے، یہ ہمت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی ذات پہ جو آپ کو ہمت تھی وہ تو سب سے بڑی طاقت تھی۔ لیکن ایک انسان ہوتا ہے نا، تو انسان اسباب کی اس دنیا میں کچھ سببوں کی طرف بھی دیکھتا ہے نظر اٹھا کے۔ حضور علیہ السلام بھی اسباب پہ کچھ دیکھتے تو اپنے چچا کے لیے بہت بڑی ہمت پاتے کہ میرے چچا ہیں اور مجھے چاہنے والے چچا ہیں، میرے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کریں گے، اس کا اطمینان تھا۔ لیکن یہ مرے کفر پر مرے، صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ وہ کفر پہ مرے۔ تو حضور علیہ السلام کو پھر بھی رحم آیا تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ شرک پہ مرنے والوں کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش کرے، اس کی گنجائش میں نہیں دیتا۔ آپ پوری امت کی سفارش کر لیجئے، لیکن شرک پہ مرنے والے کے لیے آپ سفارش نہیں کریں۔ بند لگا دی اللہ نے کہ کوئی نبی نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی ابا کے لیے سفارش، تو اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ بات نہیں کیجیے آپ۔ باقی اپنی امت کے ایمان والوں کے لیے، کتنے گناہگاروں کے لیے کتنی سفارش کرو، ہر سفارش قبول کر لیں گے، ہر سفارش قبول کریں گے۔ بے ایمان کے لیے مت کرو، ہاں اس کے لیے کوشش کرو، ہمدردی کرو، جب تک وہ زندہ ہے امید ہے اس کی ہدایت کے لیے، جو قربانی دینا ہے دو، میں ہدایت دوں گا اگر وہ طلب پیدا کرے گا اپنے اندر۔ لیکن نہیں، اس پہ مر گیا تو باغی کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ سب سے ہلکا عذاب دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، سب سے کم عذاب دوں گا، سب سے کم۔ وہ سب سے کم میں سنا دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی بالآخر ایمان کی وجہ سے نکل تو جائیں گے نا، تو اس وجہ سے ہم لائٹ لے رہے ہوں جہنم کے معاملے کو، عذاب کے معاملے کو ہلکا سمجھ رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا، جہنمیوں میں جس کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب ہوگا پورے جہنم والوں میں،
من لہو نالانی و شراکانی من نارن، اس کے لیے 2 تلے اور 2 تسمے جہنم کی آگ کے ہوں گے. یعنی چپل سلیپر جو ہم نے ہوائی چپل کہتے ہیں 2 تسموں والا ہوتا ہے. نالانی و شراکانی، 2 تلے ہوں گے اور 2 تسمے ہوں گے اس پر، بس وہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے. اس کو پہنائے جائیں گے. اس سے سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب ہے جو جہنم میں دیا جائے گا. من لہو نالان و شراکان بن نارن، وہ شخص جس کو 2 چپلیں 2 تسمے والے پہنائے جائیں گے. یغلی دماغہ کما یغلی المرجل، اس کے پہننے کے بعد اس کا دماغ ایسے کھت کھت پکے گا جیسے ہانڈی میں شوربہ ابلتا ہے، ایسے ابلے گا بھیجا اس کا سر میں. صرف 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی. یہ ہے جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب. پھر کون ہے جو یہ کہے کہ ارے بھائی ایک دن تو نکالے جائیں گے نا، چلو دیکھا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم چائے کی ایک گھونٹ جلدی میں گرم پی کر کے کئی دن تک اپنی زبان پر نوالا چبا نہیں سکتے. ہم کیسے یہ 2 جوتیاں بھی پہن لیں؟ کم سے کم عذاب بھی ہوگا تو. اور خدا جانے کس گناہ کا کیا عذاب اللہ نے بنا رکھا ہے، اور اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا. تو کبھی ایسی ہمیں ہمارے نفس کو دھوکہ دینے کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جہنم سے تو نکل جائیں گا نا ایمان کی برکت سے. تو پہلے تو ایمان سلامت لے جانا ہے. پھر اس ایمان کے بعد اللہ نے اپنے 3 اختیار ڈکلیئر کر دیے، اعلان کر دیا. یا شروع میں بھی معاف کر دے سکتا ہوں، جاؤ سب میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، چلے جاؤ جنت. میں نہیں دیکھتا تمہارا اعمال نامہ، میں حساب ہی نہیں لیتا، جاؤ. مجھے تمہارا ایمان پسند آ گیا یا تمہاری کوئی نیکی پسند آ گئی. ایسے واقعات حدیثوں میں ہے. ایک نیکی اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے باقی سے آنکھ بند کر دی، باقی گناہوں سے آنکھ بند کر لی. ایمان والے کی ایک نیکی. اور جو کافر بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ بھی تو انصاف ہونا چاہیے. تو ہوتا ہے، انہیں کوئی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتا ہے. ان کے لیے آخرت نہیں، ان کے اچھے بدلے آخرت میں نہیں ہیں. ان کو یہیں پر بدلے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. وہ مالک ہے، اتنا بھی نہ کرے تو اس کو حق ہے، لیکن پھر بھی وہ چونکہ عادل ہے اس لیے دے دیتا ہے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، میں کفر کے زمانے میں غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیا کرتا تھا. میں جاہلیت کے زمانے میں زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو خرید کے چھڑا کے زندگی دے دیتا تھا. میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسافروں کے لیے لنگر لگاتا تھا. بہت اچھے اچھے کام میں نے کیے، مگر کفر کے زمانے میں کیے. تو کیا اس کا کچھ بدلہ ملے گا مجھے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ایمان کی توفیق کا مل جانا یہ انہی نیکیوں کا بدلہ ہے. اور اس سے بڑا کیا بدلہ دے گا کہ اللہ ہمیشہ کے عذاب سے بچا دیا، صحابی رسول بنا دیا. اس سے بڑا کیا بدلہ دے گا؟ تو ان کی نیکیوں کا فرمایا یہ مومن بننا یہ اسی کا بدلہ ہے، جو اچھے کام تم کیے ہو اس کا بدلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت سے اچھے کام کرنے والے مومن تو نہیں بنتے سب کے سب. ہمارے تجربے میں جاننے والوں میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے انسانیت نواز ہوتے ہیں، لیکن سب مسلمان تو نہیں ہو رہے. تو پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور طریقوں سے انہیں بدلہ دے رہا ہوگا، انہیں عزت دے رہا ہے، انہیں خوشحال زندگی دے رہا ہے. ان کے چاہنے والے ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جو انہیں جہاں جاتے ہیں دل خوش کر دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں انہیں عزت مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اولاد دے دے گا. اللہ تعالیٰ فرما بردار بیوی سے مدد کر دے گا. بہت کچھ صورتیں ہیں جو اللہ ان کی بھلائیوں کا انہیں اس دنیا میں بدلہ دے دے گا. یا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے آخری وقت میں ہدایت اور معرفت دے دیں، اور وہ مان لے آخری وقت میں کہ نہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے، ایک رب ہونا چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی دین سچا ہے اور وہی رب سچا ہے. اگر اس نے اللہ سے صلح کر لی وہ بھی کام آ جائے گا، ایمان آخرت وہ بھی کام آ جائے گا. تو ہمیں کیا معلوم کہ ہر مرنے والا جسے لے جا کے جلایا جا رہا ہے اس نے آخری وقت اللہ سے صلح نہیں کی؟ ہمیں کیا معلوم؟
اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مرنے والے پر تم حکم مت لگاؤ جہنمی ہونے کا، حکم مت لگاؤ تم، حکم تو آخرت میں لگے گا، اللہ لگائے گا جو علیم و خبیر ہے وہ لگائے گا، تم مت لگاؤ۔ ہاں اس دنیا میں اگر اس کو رہنا ہوتا ایمان لانے کے بعد تو اظہار کرنا کمپلسری ہوتا، لیکن اس کو رہنا ہی نہیں تھا، وہ اللہ سے معاملہ کر لیا، ایمان کے بعد مر گیا، تو اب اس کے اوپر اظہار کہاں شرط ہو گئی؟ اظہار شرط نہیں ہے، اللہ نے جان لیا کہ دل کی کیا کیفیت تھی اور اس نے اپنے من سے اللہ سے کیا معاملہ کر لیا ہے، اللہ نے جان لیا، علیم بذات الصدور ہے، سب دیکھتا ہے جانتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہم دنیا میں زندگی کی اندر بندگی کی آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ صرف انسان اور جنات ہیں جنہیں اللہ نے آزمانا چاہا ہے اور آزمانے کے لیے اپنا دین بھیجا ہے، اور امر و نہی ہماری آزمائش کی کڑی ہے۔ اللہ امر دے کر یہ کرو اور نہیں دے کر یہ مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کسوٹی پر ہمیں بندگی میں آزمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس کسوٹی پر پورا اترنا ہمیں نہیں معلوم تھا تو نبیوں کو بھیج کر معلوم کرا دیا ہے کہ اللہ کی حلال کیا ہے، اللہ کے حرام، اللہ کی امر کیا ہے، اللہ کی نہیں کیا ہے، نبیوں نے بتا دیا، سب موجود ہے، آج بھی ہے، 1450 برس گزر گئے پر اللہ کی کتاب اور نبی کی تعلیم جو کی تو موجود ہے، آج بھی موجود ہے، حلال و حرام موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم جانتے نہیں اور اس پر چلتے نہیں۔ تو نہیں چلیں گے تو کیسے بندگی میں کامیاب ہو کر اللہ کو دکھائیں گے؟ نہیں جانیں گے تو چلیں گے کیسے، اور نہیں چلیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بقدر ضرورت بنیادی علم دین حاصل کریں۔ اب دنیا پڑھو، یہاں سے لے کے وہاں تک ہر ملک کی ہر یونیورسٹی سے ڈگری لے آؤ، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، آپ کے ذوق علم کی تعریف ہی کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ دین کا بقدر ضرورت علم نہیں حاصل کرتے تو وہ علم آپ کو نجات نہیں دلائے گا، یہ علم نہ ہونا آپ کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بنے گا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہر مومن کو بچائے اللہ ہر کافر کو بھی بچائے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ڈگری آپ کو دوزخ سے نہیں بچائے گی، یہ ڈگری بچائے گی، اور اس ڈگری کے لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ مت حاصل کرو، خوب کرو، کمال حاصل کرو، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اس ڈگری کے بغیر وہ آخرت میں کام آنے والی ہے۔ وہاں جو ڈگری چلے گی وہ آپ کا اللہ کی رضا اور ناراضگی کے اعمال کو جان لینا ہے، یہ علم نہیں تو کوئی علم سے آپ کی دنیا بن سکتی ہے، آخرت تو نہیں بن سکتی۔ اس لیے اتنا علم سکھانا اپنے بچوں کو فرض عین ہے۔ بچوں کو نہیں، آپ 70 برس کے ہو گئے ہیں، فرض کرو، اور آپ نے اب تک نہیں سیکھا تھا تو اب بھی سیکھنا فرض ہے آپ کے اوپر، اب بھی کمپلسری ہے کہ آپ سیکھ لیں اتنا علم کہ جس سے اللہ کے حلال کی اور حرام کی تمیز ہو جائے، جائز و ناجائز کا فرق معلوم ہو جائے، اور جس سے ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ نہیں بول سکتا کوئی بوڑھا اب تک نہیں سیکھے، اب یہ عمر میں کیا سیکھنا ہے، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی عمر ہو جانے دو، نہیں سیکھا ہے تو سیکھ لو، نہیں سیکھا ہے تو سیکھ لو۔ کبھی موٹر سائیکل نہیں چلائی تھی، اب بچے سب باہر چلے گئے، اپنے کو کام کرنا پڑتا ہے تو موٹر سائیکل سیکھ لی۔ پہلے ڈرتے تھے مگر اب کہا کہ نکالو ڈر بھائی، اب کون کرے گا، خود ہی کو جا کے کرنا ہے تو سیکھ لو، سیکھ لیا۔ اب موبائل میں کتنے بنے فنکشن ہیں اور اپلیکیشنز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب ڈاؤن لوڈ کر لیا اور سب استعمال کرنا سیکھ لیا۔ حساب کتاب کا بھی استعمال اسی میں ہے، اور ہر چیز اسی میں کر لی اور سیکھ رہے۔ تو نہیں سوچا کہ ارے بھئی یہ عمر میں کیا سیکھنا ہے، پوترے کو بلا کے، نواسے کو بلا کے، نواسی کو بٹھا کے سیکھ لیا اور شرمایا نہیں، اور قاری صاحب کے پاس جا کے قرآن سیکھنے سے شرم آ رہی ہے، اور مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کے مسائل جاننے سے شرم آ رہی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے دوستو، اللہ دیکھ رہا ہے آسمانوں سے، سمیع و بصیر ہے، سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، اور وہ حجت کرے گا قیامت کے دن ہمارے اوپر کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا تھا نواسی کو بلا کر، اور یہ نہیں سیکھا تھا عالم کے پاس جا کر، کیوں نہیں سیکھا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے تو سوچ کے رکھو، قیامت کے دن کا معاملہ ہے، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں آپ سے۔ لیکن اگر اللہ کے ہاں ہار گئے اور اگر جواب نہیں چل سکا، پھر دوسری دنیا نہیں ہے، دوسرا عالم نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، ختم قصہ۔
اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو ختم فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ بہت فرصت جو ہماری زندگی میں پڑی بیکار گزر رہی ہے، اس فرصت سے ہم اللہ کے دین کو، امر و نہی کو سیکھ لیں، عقیدوں کو درست کر لیں، اعمال صالحہ کا ذوق پیدا کریں اور اپنے موت کی تیاری کا سامان رکھیں اور اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو بھی سکھائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔